بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 34 سورہ ہود کے دعوے کے بعد اب سورت کا ابتدائی مضمون شروع ہے۔ تو پہلی آیات کے اندر سورت میں ترغیب الی القرآن ہے کہ یہ پر حکمت کتاب ہے، حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں عقائد اور احکام بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکمت سے اس لیے بھری ہوئی ہے کہ حکیم ذات کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے اندر ہر مسئلہ بڑا مفصل اور بڑا واضح کر کے ذکر کیا ہے، چاہے وہ عقائد ہو، چاہے وہ اعمال ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، کیونکہ وہ خبیر ذات کی طرف آئی ہے۔ جو خبیر ذات ہے اس کی باتیں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے اور وہ حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را اللہ عالم بمرادہ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کی آیتیں حکمت سے بھری ہوئی ہے، یا اس کی آیتیں بڑی مضبوط ہیں۔ پھر یہ بات بھی سن لے کہ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اللہ حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس کی آیات کو۔ کتاب خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، ھذا کتاب، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، اور تنوین للتعظیم ہے، اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ احکمت آیاتہ، احکمت یہ مشتق حکمت سے، معنی اس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ من لدن حکیم، یہ حکیم ذات کی طرف سے ہے، تو حکیم ذات کی باتیں حکمت والی ہوتی ہے۔ دوسرا معنی ہے احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم معنی مضبوط ہے، اور مضبوط کا معنی ہے کہ لا تنسخ بکتاب، وہ آیت کسی کتاب سے منسوخ نہیں ہو سکتی۔ پہلی کتابوں میں نسخ ہوتا، تبدیلی ہو جاتی تھی، لیکن یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، یہ رد و بدل اس میں نہیں چلتا، اس میں منسوخ اور نسخ نہیں ہے، اس لیے احکمت آیاتہ۔ اور معنی یہ ہے کہ احکمت احکام سے مشتق ہے، اور احکمت جب حکمت سے ہو تو جعل حکیمتاً، اس کو حکیم بنا دیا گیا ہے۔ ثم یہ تاخیر کے لیے نہیں ہے بلکہ تعقیب ذکری کے لیے ہے، معنی پھر یہ بات بھی سن لے، صرف ذکر کرنے میں یہ بات بعد میں ہے کہ فصلت ایک کتاب ہو، وہ انتہائی محکم ہو، یعنی مضبوط ہو دلائل کے ساتھ، اور انتہائی جامع ہو، لیکن مسائل اس میں بڑے مغلق ہوں، پیچیدہ ہوں، جو بات سمجھ میں نہ آئے، نہ ایسے نہیں ہے، بلکہ محکم اور مضبوط، یعنی مدلل بالدلائل بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بڑی وضاحت اور بڑی تفصیل ہے، ہر آدمی کو سمجھ میں آتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہر آدمی کے لیے آسان ہے، اس لیے کہا کہ پھر کھول دیا گیا ہے، پھر من لدن حکیم، حکیم ذات کی طرف سے، خبیر جو خبردار ذات ہے۔ یہ من لدن حکیم لفظ نشر مرتب ہے کہ حکیم احکمت کے ساتھ ہے، یہ آیتیں حکمت سے بھری ہے اس لیے کہ حکیم ذات کی طرف سے، اور خبیر فصلت کے ساتھ ہے کہ تفصیل اس لیے ہے کہ خبیر ذات کی طرف سے۔ اس کتاب کا مسلک کیا ہے، وہ مرکزی مضمون، تو اس کا ذکر ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہاں با محذوف ہے ان سے پہلے، بے اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ جار مجرور متعلق احکمت اور فصلت کے ساتھ ہے، اور یہی فرا نے ذکر کیا ہے کہ اس کو محکم کیا گیا، مضبوط کیا گیا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس مسئلے کے اوپر یہ بڑی مضبوط کتاب ہے، اور ثم فصلت پھر تفصیل کی گئی ہے بیان اس مسئلے کے اوپر کہ لا تعبدوا الا اللہ۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ اس میں نماز کی تفصیل نہیں ہے، اس میں روزے کی تفصیل نہیں ہے، اس میں حج کی اس طرح تفصیل نہیں ہے، نہیں، یہ مسئلہ توحید کے اوپر، مسئلہ اخلاق کے اوپر انتہائی مفصل کتاب ہے، مسئلہ آخرت کے اوپر بہت مفصل کتاب ہے۔ تو یہ مسئلہ اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، اور اننی لکم منہ نذیر، جب یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا تو پھر دو قسم کی جماعتیں بن جائے گی، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، اس لیے ذکر کیا کہ اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے، منہ معنی اللہ کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، للعاصین جو نافرمانی کرتے ہیں، وبشیر للمطیعین اور اطاعت کرنے والوں کے لیے میں بشیر ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، طریقہ بشیر اور نذیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نبی کا طریقہ انذار اور بشیر خوشخبری سنانے کا طریقہ یہ ہے کہ انستغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو اپنے گناہوں کی جو شرک اور کفر کیا ہے، ثم توبوا، اور پھر لوٹ جاؤ الیہ اللہ کی طرف بالتوحید والطاعت، کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں فائدہ دے گا فائدہ بہت اچھا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک جو کہ موت کا وقت ہے، ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر نیک عمل والے کو فضلہ، اس کا بدلہ عطا کرے گا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے اگر تم اس مسئلے سے پھر گئے۔ اور بہت بڑے دن کا عذاب کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ الی اللہ مرجعکم، خاص اللہ کی طرف تمہاری واپسی ہے، اور جب اللہ کے پاس واپس جانا تو اللہ حساب کتاب ضرور لے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو تمہیں جزا اور سزا دینے پر بھی اللہ قادر ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا سے کیا مراد ہے؟ سورہ نوح کی آیت کے اندر دیکھ لیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہیں بارشیں عطا فرمائے گا، باغات دے گا، نعمتیں دے گا، مال دے گا، جنات انہار وغیرہ اس کا ذکر ہے۔ اور متاع حسن کا معنی یہ ہے کہ جو منشی الی المعصیت نہ ہو، یعنی ہر ایسی نعمت جو کہ انسان کو گناہ کی طرف نہ لے جائے بلکہ دین کی طرف لے جائے، توحید کی طرف لے جائے، ایسی دنیا یہ متاع حسن ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، فضل سے مراد یعنی ذی عمل صالح، مراد ذی فضل معنی نیک عمل، ہر نیک عمل والے کو اللہ تعالیٰ دے گا فضلہ ای جزاءہ، اس کا بدلہ، وہ نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ یہ کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور ذی فضلن کہا، یعنی بعض حضرات نے کہا کہ یہ زیادت عبادت والا معنی، ذی فضل سے مراد یہ ہے کہ جس کی عبادات بہت زیادہ ہو، لیکن زیادت کا یہ معنی نہیں کہ عبادات اپنی طرف سے بنائے، بلکہ ذی فضلن جو فضیلت والی ہو، اور فضیلت والی عبادت وہی ہے جو سنت کے موافق ہوگی، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ دعوی ثانی کا ذکر ہے، اور یہ دعوی ثانی اول کے لیے اللہ تک عبادت اللہ کی کرو، اس لیے کہ عالم بکل شیء اللہ ہے اور متصرف بکل شیء اللہ ہے۔ الا خبردار، انہم یثنون صدورہم، یہ لوگ چھپاتے ہیں اپنے سینوں کو، ڈھانپ لیتے ہیں کپڑوں کے اندر، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، لیکن یہ چھپ نہیں سکتے۔ الا خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جس وقت اپنے آپ کو یہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو اپنے سروں کو ڈھانپتے ہیں، تو اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کو یہ چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے جو سینوں کے اندر ہے، یعنی سینوں کے بھید کو اللہ جانتا ہے۔ تفسیر کبیر امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ بعض مشرکین ایسے تھے جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر دیتے تھے اور بسترے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر پھر نبی کے خلاف بغض اور دشمنی رکھتے تھے اور عداوت رکھتے تھے، اور سوچتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بسترے کے اندر ہیں اور کمرے کے اندر بند ہیں، تو کیسا پتہ چلے گا کہ ہم اس کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں اور برا سوچتے ہیں اور اس کی غیبت کرتے، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ کر پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں اور کینہ اور حسد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا، تو یہ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتے، اللہ تو ان کو جانتا ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے پر چلتا تھا تو کبھی سامنے سے کوئی مشرک آدمی آ گیا تو وہ نیچے بیٹھ جاتا تھا اور اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیتا اور نبی کے خلاف بغض اور عداوت رکھتا اور غلط سوچ رکھتا اور اذیت کا، تو اس کے دل میں یہ ہے کہ اس کو کیا پتہ چلے گا، میں تو چادر کے اندر لپٹا ہوں، اور سینہ نیچے زمین کے ساتھ چھپ کر بیٹھ جاتا تھا، تو اس کے متعلق یہ آیت نازل ہے۔ الا خبردار، انہم یثنون، معنی یہ ہے کہ یہ لپیٹ دیتے ہیں صدورہم، اپنے سینوں کو کپڑوں کے اندر، بسترے کے اندر کپڑے میں لپیٹ کر، اور لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، لیکن یہ چھپ نہیں سکتے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ لیستخفوا منہ یہ جملہ استفہامیہ ہے، معنی اس طرح ایستخفوا منہ، کیا یہ اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ معنی نہیں چھپ سکتے۔ الا خبردار، کیوں؟ اس لیے کہ حین یستغشون، استغشاء کہتے ہیں معنی یہ لپیٹنا، ڈھانپ لینا، جس وقت یہ ڈھانپ لیتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے سروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑوں کے ذریعے، تو یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جس کو یہ چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں نبی کے خلاف عداوت، بغض اور شحنہ۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو جانتا ہے ان باتوں کو جو سینوں کے اندر ہے۔